اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، ذی الحجہ کے عشرے کا جو دروس کا سلسلہ ہے، اس کی آج تیسری کڑی آپ کے سامنے اس کا انعقاد پذیر ہے، اس کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے 2 ایام میں ہم نے ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے اور ذی الحجہ میں ذکر اللہ کے حوالے سے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلامی احکام کی ادائیگی میں ترجیحات کے حوالے سے ہے کہ اسلامی احکام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، کچھ حکم ہیں، اور کچھ اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں، نواہی ہیں، تو ان کا خیال کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، یہ بھی ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے. اور اس میں پھر بہت سارے اوامر ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، تو کون سے حکم کو کس انداز میں دیکھنا ہے اور کون سی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے کس انداز میں رکنا ہے، یہ اس کا ہم مختصر طور پر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا ہے، زبردستی کسی سے کلمہ پڑھانا ہے یا زبردستی کسی سے نماز پڑھوانی ہے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ ایک بندہ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، بنیادی ایمانیات کا وہ اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو شعوری طور پر جو ہے وہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ شعوری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کرے. یعنی صرف کلمہ پڑھ کے اس نے اپنا جو ہے وہ نظریے کا اقرار نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو شعوری طور پہ اس نے مسلمان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم ہی یہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اسلام کے احکامات کی بجاوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، جس بات سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے. اور مسلمان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو جھکانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ اپنے کندھے، اپنی اطاعت کے بازو جھکا دینے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے، فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بندہ مومن، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے
کہ جب اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ ایک بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے پاس پھر کوئی اختیار نہیں. یعنی جب اللہ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا ایک حکم آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر دیا ہے اور آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے اس چیز کو لازم کر دیا ہے، اس کا اہتمام کر لیا ہے، تو اب یہ چیز کیا ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہو گئی. اب ہماری اپنی چوائس ختم ہو گئی ہے، ہمارا اپنا اختیار ختم ہو گیا ہے کہ ہمارا اختیار اب ہم یہ کہیں کہ پھر اس کے بعد بھی ہماری مرضی چلے گی، تو وہ مسلم جو ہوتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے. تو اسلام ہم سے فرما برداری کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. اب دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں بھی پھر توازن کا حکم دیا گیا ہے، ان احکامات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ اپنی نماز اور اپنی دعائیں ان کے اندر جو ہے وہ شور نہ کرو، آواز کو بلند نہ کرو اور اپنی آواز پست بھی نہ کرو، بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راہ اختیار کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے آباء و اجداد، کیا تمہارے بیٹے، کیا تمہارے بھائی، کیا تمہارے جوڑے، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، خود محنت کر کے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت کہ جس کے تمہیں ماند پڑ جانے کا ڈر ہے، کاروبار کے ماند پڑ جانے کا ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں. تو فرمایا کہ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. اب دیکھیے کہ ایک مسلمان کی ترجیح اول کیا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی بنیادی ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ بنیاد ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور اسی جو ہے وہ اساس کے اوپر اور اثاثے کے اوپر جو ہے وہ چل کے ہم نے آگے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، تو اس فرما برداری کے حکم میں اس میں محبت کا عنصر ہے. یعنی تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے تو محبت کی وجہ سے ہے کہ ایمان والے تاکہ اللہ کی محبت میں آ کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کریں کیا کہ وہ کام کریں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ ان کاموں سے رک جائیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شعوری طور پہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنی مرضی ختم کر دی ہے، اس نے اپنی منشا ختم کر دی ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر ایک اور انداز میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی کس چیز کے بدلے میں خرید لیے ہیں؟ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. اشترا کا لفظ ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے، سودا ہو چکا ہے. جب انسان ایک چیز بیچ دیتا ہے تو اب جو بائے ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، اس کا اس چیز میں اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری جانیں اور ہمارے مال جنت کے بدلے میں بک چکے ہیں، اللہ سے ہم سودا کر چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور اللہ کی نبی کی اطاعت کا اقرار کر کے. تو ہم پہ یہ لازم ہے، ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب اول بنائیں اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں کہ جو ہے وہ اس نے خود بتائے ہیں، جن کی طرف اس نے خود رہنمائی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں یہی چیز تو سکھا رہا ہے
کہ ان کی اس محبت کی راہ میں ان کا خاندان رکاوٹ بنا، خاندان کو چھوڑ دیا، جاگیر رکاوٹ بنی، جاگیر کو چھوڑ دیا، اس کے بعد حتیٰ کہ جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ دیا، بادشاہ نے آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کا حکم دیا، پھینکنے کا حکم دیا، لیکن کود گئے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں آنچ نہیں آنے دی، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی توقف نہیں کیا، اس کے اندر کوئی تامل نہیں کیا، کوئی ذرا سے بھی ہچکچائے نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کی راہ میں جو ہے وہ میں پیچھے کیوں ہٹوں۔ تو اللہ کی محبت کا یہ طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہ چیز سکھائی ہے، یہ باقاعدہ طور پر وہ یہ کیفیات کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ کام کریں کہ جو اللہ کی محبت والے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کو کیٹیگرائز کیا ہے، ان کی درجہ بندی کی ہے، فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ بندے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے مساوی بعد میں آنے والے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اب فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں تو ان سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو بندے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول میں قربان کر دیں، ان کا ظاہر بات ہے کہ ان کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ اس نے صدقہ کیا ہے، کتنی تعداد میں اس نے رکعات پڑھی ہیں، کتنی تعداد میں اس نے انفاق کیا ہے، کتنی تعداد میں اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ بندے کی نیت کیا ہے، بندے کا ارادہ کیا ہے، بندے کا جذبہ کیا ہے، بندہ کیا جو ہے وہ اور کس حیثیت اور اہمیت میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ کام کر رہا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یقین مانیے غزوہ تبوک کی جب ہم مثال پڑھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی، اللہ کے رسول نے انفاق کرنے کا حکم دیا، ایک صحابی ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جاتے ہیں اور ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر انہیں جو ہے وہ 2 سا یا 3 سا تھوڑی سی کھجوریں انہیں ملتی ہیں، اور وہ تھوڑی سی کھجوریں وہ لا کے اللہ کے رسول کے دربار میں جب پیش کرتے ہیں تو وہاں منافقین ان پہ طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی روم کی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور یہ تھوڑی سی کھجوریں یہ روم کا مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کے کام آئیں گی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں جتنا بھی مال اکٹھا ہوا تھا اس سارے کے اوپر پھیلا دی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا اجر جو ہے وہ اس سارے مال کے ڈھیر سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں کہ پیئنگ کیپیسٹی ان کی نہیں تھی، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے تھے، مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، اور جو تھوڑی سی مزدوری محنت ملی ہے وہ آ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دی ہے، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا، اللہ کے حبیب نے ان کے اس عمل کو پسند کیا۔ تو صحابہ کرام باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکیں، یہ چیزیں تلاش کیا کرتے تھے، یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس بار بار حاضر ہوا کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہم جو ہے وہ کس انداز میں ان کیفیات کو درست کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف مواقع پہ مختلف صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس ایک دفعہ 3 صحابی وہ گئے اور انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ جب حضور محفل میں ہوتے ہیں، پبلک کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ گھر میں حضور کیا عمل کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ گھر میں حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں، گھر کے اندر حضور کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات انہیں بتائے، اور روایت میں آتا ہے کہ
جب ان کی بات چیت ختم ہوئی تو آپس میں وہ مشاورت کرنے لگے، اور آپس میں مشاورت کر کے وہ کہنے لگے کہ کانہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے حضور کے عمل کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا. اور ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں آئندہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. دوسرا بندہ کہنے لگا کہ میں آئندہ ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، کبھی بھی رات کو آرام نہیں کروں گا. اور تیسرا کہنے لگا کہ واللہ لا اتزوج ابدا، کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا، میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے ہیں تو ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ اس طرح 3 بندے آئے تھے فلاں فلاں، اور انہوں نے یہ باتیں کی. ہم سے پوچھا، جب ہم نے آپ کے معمولات بتائے تو انہوں نے شاید آپ کے معمولات کو کم سمجھا، تو انہوں نے یہ بات کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. حضور کا معمول تھا کہ تربیت کرنے کے لیے کسی ایک فرد کو نامینیٹ نہیں کرتے تھے کہ اس کی تاکہ دل شکنی نہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے. اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے جو ہے وہ مخاطب نہیں کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ما بال اقوام، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے، ہمیشہ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رات کو قیام کیا کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شادیاں نہیں کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں. لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں. میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، اور رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور یہ بات کر کے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں دین اسلام کو اعتدال کی تعلیم دے رہا ہے کہ اب عبادات ہیں تو ان کے اندر بھی اعتدال ہے، معاملات ہیں ان کے اندر بھی اعتدال کا حکم ہے. ایک صحابی انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جو ہے وہ تم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. پہلے اس نے کہا کہ سارا مال، تو حضور نے فرمایا نہیں. پھر اس نے نصف مال کہا، حضور نے کہا نہیں. پھر اس نے تہائی مال کہا، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، ٹھیک ہے تہائی مال بھی زیادہ ہے. تہائی مال بھی یعنی 33% بھی اپنے سارے مال میں سے تم صدقہ کر رہے ہو تو یہ زیادہ ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم اگر اپنے اہل و عیال کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ تمہارے بعد اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. دیکھیں دین اسلام اعتدال کی تعلیمات دیتا ہے، وہ توازن سکھاتا ہے، وہ زندگی کے تمام مراحل کے اندر ہمیں اپنی کیفیات کو درست کرنے کا حکم دیتا ہے. اب دین کے جو احکامات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات میں بھی پھر کیا ہے کہ اس کی کیٹیگری کی گئی ہے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور درجہ بندی کر کے ہمیں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. حقوق اللہ کا بھی اہتمام کرنا ہے اور حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب فرائض جو ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، اب فرائض کہ فرائض ان کے بارے میں جواب دہی زیادہ ہے. اگر فرض آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے ذمہ لازم ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ فرض قرض کی طرح ہے، کہ جیسے آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، آپ کے ذمہ قرض ہے، تو جب تک وہ قرض ادا نہیں کریں گے تو آپ کے معاملات صاف نہیں ہوں گے. تو اسی طرح جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اگر وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو وقت کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور اس کا لحاظ رکھنا ہے. تو یہ جو ہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے بھی فرائض ہیں اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ جو منع کردہ چیزیں ہیں ان منع کردہ چیزوں کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ چیز کبائر میں آتی ہے، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چیز صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرائض ہیں، جیسے مستحبات ہیں، جیسے واجبات ہیں، جیسے نوافل ہیں، اسی طرح جی حرام کردہ چیزیں الگ سے ہیں، منع کردہ چیزیں، مکروہ چیزیں جن کو ناپسند کیا گیا وہ الگ سے ہیں. تو یہ دین اسلام نے ایک بیلنس کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں. ایسے نہیں کیا ہے
کہ جو ہے وہ سختی کی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہر بات کو سکھایا ہے اور ہر بات کا درس دیا ہے. چونکہ یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں اور ان ایام کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان ایام کو قیمتی بنانا ہے. لیکن ان ایام میں ہم نے اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو دین کی روح ہے، اس روح کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دین کی روح کیا ہے. دین کی روح ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے کہ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے. یعنی بسا اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ نوافل یا مستحبات، ٹھیک ہے، ان مستحبات کو بھی ہم فرض سے آگے لے جاتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ وہ فضیلت اور ان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم فرضوں کو بسا اوقات بھول جاتے ہیں. تو ہم نے اس کو کیٹاگرائز کرنا ہے، اس کی درجہ بندی کرنی ہے اور درجہ بندی کر کے ترجیحات کے لحاظ سے جو پرائرٹی فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ فرض ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ، پھر تھرڈ نمبر پہ، یہ ساری چیزیں ان کا خیال کر کے، ان کا اہتمام کر کے آگے چلنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ چیز بتائی ہے، ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اور طریقہ ہے وہ فرائض کا اہتمام نہیں ہے. فرض تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض تو ہم نے ادا کرنا ہے. اگر ہم فرض نہیں ادا کریں گے، چاہے فرض عبادات کے حوالے سے ہے، چاہے فرض معاشرت کے حوالے سے ہے، چاہے فرض معیشت کے حوالے سے ہے، چاہے فرض معاملات کے حوالے سے، تو جب تک ہم فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اور مجرم ہوں گے. لیکن اللہ کا جو قرب حاصل کرنا ہے اس کا بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کریں. فرائض تو ڈیوٹی ہیں، وہ تو ادا کرنے ہیں، تو نوافل کیا ہیں؟ یہ اوور ٹائم ہے، یعنی اوور ٹائم آپ لگائیں، ٹھیک، اوور ٹائم لگا کے جو ہے وہ قرب اللہ کا حاصل کرنے کی کوشش کریں. نفل کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے زائد، یعنی چاہے وہ عبادات ہیں ان کے اندر بھی زائد کا اہتمام کیا جائے، چاہے وہ جو ہے وہ انفاق کی بات ہے تو اس کے اندر بھی زائد چیزوں کا اہتمام کیا جائے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو ہے وہ جستجو کی جا سکتی ہے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ما یزال عبدی بی الیہ بالنوافل، کہ میرا بندہ وہ میرا قرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ جو ہے وہ فرائض کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، وہ نوافل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. ان نوافل کا اہتمام کریں، زوائد کا اہتمام کریں، زائد چیزوں کا اہتمام کریں تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اب اس کی پھر محدثین کرام نے آگے تفسیر کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ اللہ کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، یعنی وہ اپنے کانوں سے اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں سنتا ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی والے کلمات نہیں کہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ان کیفیات کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں پکڑتا نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے کہ جن سے اللہ نے منع کیا، اپنے پاؤں سے اس جگہ کی طرف چل کے نہیں جاتا جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی وہ اللہ کی محبت میں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے. تو یہ ایک وہ درجہ ہے، یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام نے اس کے لیے عملی طور پہ جستجو کی ہے، محنت کی ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کیا ہے. اب عقیدے کی پختگی، جتنا عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پہ توکل ہمارا مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو اتنا ہی کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی جو کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 208 مقامات پہ ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 208 مقامات پہ؟ ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیے ہیں کہ ایمان اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. صرف ایمان یہ کافی نہیں ہے،
ایمان کے منافی کاموں سے پھر بچنا، اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کی جب ہم سیرتیں پڑھتے ہیں، ان کی سوانح کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ایمان کے منافی ان سے کام ہوتا تھا تو وہ فوراً بے چین ہو جاتے تھے، اور بے چین ہو کے وہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پاک کر دیں، آپ جو ہے وہ ہمیں اس گناہ سے، یا جو ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا ہم سے جو ایمان کے منافی کام ہو گیا ہے، یہ الفاظ جو ہم سے نکل گئے ہیں، تو ان میں آپ کیا کریں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ اس کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری آپ رہنمائی کریں۔ دیکھیں کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا قرب اور اللہ کے تعلق کو جب انہوں نے سمجھ لیا، اس تعلق کو پھر مضبوط کرنے کے لیے انہیں جو کچھ کرنا پڑا انہوں نے کیا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دقیقہ انہوں نے فروغ گزاشت نہیں کی۔ ماعز اسلمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر بیٹھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے، انہوں نے آ کے توبہ کی، اور جو ہے وہ ان کو سزا کے طور پر رجم جب کیا گیا، ان کو پتھر مار کے جو ہے وہ جب ان کا انتقال ہوا، تو وہاں پہ دو بندے ان کے بارے میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے اس عیب کے اس پردے کو خود ہی ظاہر کر دیا اور اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور اپنی سزا بھگت لی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ناگواری اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ان لوگوں کو کہا، وہ آگے چل کے وہاں پہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، تو حضور نے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ، تو وہ آگے سے ناگواری کا اظہار کرنے لگے کہ گدھا ہے اور مردار ہے، ویسے بھی گدھا حرام ہے اور پھر مردار بھی ہے، تو دوہری اس کے اندر جو ہے وہ حرمت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تم نے حضرت ماعز کے بارے میں باتیں کی ہیں، تو اگر تم یہ کھا لیتے نا تو یہ بہتر تھا ان کے بارے میں منفی باتیں کرنے سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسا جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگی ہے کہ وہ اب جنت کی نہروں کے اندر غوطہ زن ہیں اور غوطے وہ کھا رہے ہیں، یعنی وہ اب اللہ کی نعمتوں کے اندر وہ چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہی ایک ایمان کے منافی کام ہوا ہے بے چین ہو گئے، اور بے چینی کا اظہار اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیا ہے، معافی مانگی ہے، اور اللہ کے رسول سے جو ہے وہ اپنے اس عمل کے منافی اور اس کی اصلاح کا کرنے کا عملی انتظام کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر ہمیں قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب مکہ والے جو لوگ تھے، وہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ یہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہماری یہ خدمات اور یہ حاجیوں کی خدمت اور یہ مکہ اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے اس کی خدمت ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیزیں لے کیوں نہیں لیتا؟ یہ اعزازات ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور جو ہے وہ مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آبادی کے اندر حصہ لینے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اب ایمان لانے سے بڑھ کر ہے؟ تو ایمان لانے سے بڑھ کر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ تم عبادت کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی ہے ہی یہ کہ اللہ پر ایمان لا، اور اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں۔ تو دیکھیے کہ اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ترجیحات، کہ سب سے پہلے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہوگا تو باقی اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائیں گے، ایمان نہیں ہے تو پھر باقی کیفیات کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد پھر ایمان کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں تو ہم نے ایمان پورا کر لیا ہے، جس طرح ہماری عام اکثریت سمجھتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کر لیا ہے تو ہم نے اسلام کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کہ دین اسلام وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی بھی کرتا ہے اور زندگی کے ہر گوشے کو اسلام کے مطابق گزارنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے معاملات ٹھیک ہیں تو ہم اسلام پورا کر رہے ہیں،
یہ ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہے، ہم حقوق و لباد کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، اس کے اندر کمی کر رہے ہیں، تو یہ کیفیات درست نہیں ہیں، یہ ایمان کے منافی ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے جو ہیں وہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا تو باقی اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائیں گے، اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں ہے تو پھر باقی اعمال اللہ کے ہاں کیسے قبولیت کا درجہ پا سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور نے ایمان کا حصہ اس کو قرار دیا ہے ادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی دین اسلام کا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ راستے سے آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا نہ کریں بلکہ راستے کے اندر جو ہے وہ سہولیات پیدا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تو یہ چیز ہمیں بتائی گئی۔ پھر حضور نے یہ بھی اسی حدیث کے اندر آگے چل کے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرم و حیا کا اہتمام کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ متوازن تعلیمات ہیں، یہ اعتدال کے اوپر مبنی تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کی انجام دہی میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے، شعوری طور پر جو ہے وہ دینی احکامات کی بجاوری، یعنی معمول کے طور پہ نہیں یا ایک فارمیلٹی کے طور پہ نہیں، یہ صرف جو ہے وہ ایک ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کے اندر ہماری انابت کی کیفیت نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اٹینٹو ہم نہیں ہیں، تو یہ کیفیات جو عبادت کے حوالے سے ہیں تو وہ بے روح عبادت کے بجائے ہم نے جب شعوری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، شعوری طور پہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عبادات کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر وہ جب دلوں کو مطمئن کر سکتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جب ہم شعوری طور پہ جب وہ ذکر کریں، شعوری طور پہ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی محبت کو جگہ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری کیفیات درست ہونی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برائی جو تمہیں پریشان کر دے وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ آج بہت سارے ہم میں سے لوگ وہ نیکی کے جو ہے وہ گھمنڈ کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی یہ روح نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اصلاح نفس کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ اگر تم جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اس پہ پریشان ہو جاتے ہو، تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو یہ اس نیکی سے کم از کم بہتر ہے کہ جو نیکی انسان کر رہا ہے اور پھر اس کے اندر غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سمجھنا شروع ہو گیا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہی کیفیت آگے چل کے تکبر کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے، اور تکبر کے ذریعے انسان کی باقی ساری عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید میں ان کا اکٹھا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمیں فرائض جو ہم نے ہیں وہ صرف نماز کی حد تک فرائض نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کی ہر کیفیت میں جو ہے وہ فرائض کا اہتمام کرنا، اس کا خیال کرنا یہ ضروری ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے کام کرنے ہیں اس میں فرض بھی ہے، اس میں واجب بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے، اس میں مستحب بھی ہے، تو ہم فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، واجبات کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، لیکن ساتھ مسنون چیزیں اور جو مستحب چیزیں ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کریں، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے پسند کی ہیں، یہ چیزیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سیکھ کے ان کاموں کو انجام دیا ہے، تو اس کے ذریعے ہم بھی اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کی ناراضگی اس سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی کیٹیگری کی ہے، اس کی بھی درجہ بندی کی ہے
کہ حرام ہے، مکروہ ہے، اسی طرح ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، تو ہم نے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور مشتبہات سے بھی بچانا ہے اور مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الحلال بین، کہ بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مشکوک چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات اتقى لدینہ وعرضہ، کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ لیکن ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ آگے چل کے حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے ایک مثال دے کے یہ بات سمجھائی کہ کالراعی یرعی حول الحمى، کہ جیسے ایک چرواہا جو مویشی چرا رہا ہے، وہ اگر کسی کے کھیت کے پاس چرائے گا تو قریب ہے کہ اس کی مویشی اس کے بندے کے کھیت کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب جانور ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ حرام حلال کے بارڈر سے نکل کے درمیان میں مشتبہات سے ہوتا ہوا آگے حرام کے بارڈر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس حرام کے بارڈر کو عبور کر کے اس کیفیت کے اندر چلا جائے۔ تو اس لیے ان کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ دین کے اندر ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے اور ان کیفیات کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو ہمیں وہ بھلائیوں کے درمیان جائزہ، جو نیکی کے اعمال ہیں ان کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروریات ہیں، ضروریات کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے، جن کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ساتھ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں آسانیاں، اور تیسرے نمبر پر تعیشات آ جاتے ہیں، لگژریز آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو ضروریات ہیں، اگر ضروریات حاصل کر لیں، اس کے بعد آسانیاں بھی اگر مل جائیں اور لگژریز بھی مل جائیں تو فبہا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ برائیوں کے درمیان جب ہم موازنہ کریں کہ دو برائیاں ہیں، تو ان دو برائیوں کے درمیان ہم موازنہ کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کی جان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو مال کا نقصان وہ بھی ریکوریبل ہے، اسی طرح جان کو بھی اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ بھی کسی حد تک اس کو کیا جا سکتا ہے، علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دین کو اگر نقصان پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ترجیحات ہونی چاہیے کہ کون سی یہ جو کام ہے کہ یہ جو ہے وہ ضروریات میں آتا ہے، تعیشات میں آتا ہے، تکلفات میں آتا ہے، سہولیات میں آتا ہے، یا یہ جو برائی ہے اس کا نقصان میری جان کو ہے، میرے مال کو ہے، میرے ایمان کو ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس اس کا ایمان ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے اور جو انسان کے ساتھ جائے گا اور قیامت والے دن نجات کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان کیفیات کو درست کریں اور ترجیحات کا تعین کریں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں سے فوری جو ہے وہ مطالبات نہیں کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور نے انہیں ہدایات دی، اور ان ہدایات کے اندر حضور نے ترتیب سمجھائی کہ آپ نے ترتیب کیسے کرنی ہے، کہ آپ نے جا کے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ عقیدے کی تعلیم دینی ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں بتانا ہے۔ تو جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت لوگ جان لیں گے، مان لیں گے، سیکھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پھر نماز کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر جب لوگ نماز کو سیکھ لیں گے پھر ان کو آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس طرح حضور نے گریجولی ترتیب کے ساتھ کہ اب یوں ہی ابھی بندہ مسلمان ہی نہیں ہوا ہے، ابھی اس نے جو ہے شعوری طور پہ اس نے اللہ کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کی کیفیات بدلتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کے معاملات کے اندر، دین کے احکامات کے اندر ترجیحات کا تعین کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پر فرائض کی بات ہے کہ قرض اگر کسی نے کسی کا دینا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی کیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں اس نے
حج پہ بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کر لے، اپنی ترجیحات کا تعین کر لے، ٹھیک ہے، کہ اس نے حج اگر اس کے ذمہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اس نے حج بھی کرنا ہے اور جو ہے وہ اس نے بچت کر کے وہ قرضے کو بھی ادا کرنا ہے۔ ایک چیز حقوق اللہ کے زمرے میں آ رہی ہے، دوسری حقوق العباد کے زمرے کے اندر آ رہی ہے۔ تو ہم یہ نہ کریں کہ نفلی حج ہے، نفلی حج پہ کسی نے جانا ہے اور ادھر سے کسی کا وہ مقروض بھی ہے تو وہ نفلی حج پہ نہ جائے بلکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ فرض حج یہ تو ضروری ہے، یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، کہ وہ نفلی حج پہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر ایک مری ہوئی مرغی پڑی تھی، تو وہ اس کو صاف کر کے جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ مری ہوئی مرغی ہے، مردار ہے، حرام ہے، اس کو تم کیوں اٹھا رہی ہو، اس کو کدھر لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، لیکن اب ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، جان بچانے کے لیے مردار جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھو، اور اپنا جو زیادہ راہ تھا، زیادہ سفر تھا، ٹھیک ہے، وہ سارے پیسے انہیں دے کے اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ آؤ واپس چلیں، ہمارا حج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین کی روح کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی روح کیا ہے، کہ دین کی روح وہ مخلوق کے درد کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جگہ دینے کی تعلیم دیتی ہے، اور دوسرے نمبر پر دین کی جو روح ہے وہ ہر چیز کو متوازن اور بیلنس انداز کے ساتھ جو ہے وہ انجام دینے کی بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی احکامات کی بجاوری میں جو ہے وہ شعوری کیفیت کے ساتھ اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے، اخلاص، اللہ سے اخلاص مانگتے ہوئے جو ہے وہ اپنی کیفیات کو درست کریں، دین کی ترجیحات جو ہے وہ طے کریں اور فرائض کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کی خصوصی طور پہ کوشش کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مکروہات ہیں، جو مشتبہات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جو مسنون چیزیں ہیں اور مستحب چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ بے شک کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کمنٹ کے اندر دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، سارے کام آپ کی توفیق کے ساتھ ہوتے ہیں، الہ العالمین ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ اپنے معاملات چلانے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا